کیسٹ نمبر 7 بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بروز اتوار 8 ستمبر سن 1996۔ موضوع اسلام میں عورت کا مقام، اسلامی معاشرت کی تصویر، عقد، نکاح اور طلاق پر تبصرہ، پہلی قسط، آڈیو کیسٹ اور صادق۔ فون نمبر 9899 63 47 68۔ آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ۔ آپ کو اس کا خیال ہوگا کہ عظیمت اور رخصت پر گفتگو تھی پچھلے۔ عظیمت اور رخصت کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کہ صحابیات جمع ہو کر حضرت ام سلمہ کے پاس آئیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بہت ذہین اور مدبر خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی، اور آخر یہ شکایت کی ہے ام المومنین، آخر عورتوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو حکم نازل کرتا ہے نماز کا، روزے کا، تو مردوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ اے ام سلمہ، کیا ہم مردوں کے دوش بدوش اللہ کے دین، کیا ہمارے عبادت میں ہے کچھ مردوں کے مقابلے پر کمی ہے؟ ارے دنیا کا قاعدہ ہے بھائی بہنوں سنو، بھائی بہنوں کہتے ہیں نہیں، جو خطاب کرتا ہے مقرر بھائی بہنوں بھائی ہیں۔ اب تو بہنوں کو مقدم کرتے ہیں اس دور میں، بہنوں اور بھائی ہیں، یعنی بہن زیادہ عام ہے بھائی سے۔ تو یہ شکایت کی ام سلمہ کی شکایت بہت صحیح تھی۔ قرآن کریم کے خطاب کا اسلوب ہی ہے، وہ مردوں کو مخاطب تھا، اقیموا الصلاۃ، اے مردوں اے مسلمانوں نماز قائم، اے مردوں مسلمانوں زکات آتوا الزکات۔ ازواج صحابیات جو ساکی ہوئی ان کو اس لیے بھی ناگوار گزرا کہ ہمارا کوئی ذکر خیر ہی نہیں، حالانکہ ہم میں وہ بھی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں کہ جن کی استقامت نے حضرت عمر جیسوں کا کبر توڑا ہے۔
معمولی درجے کی خواتین نہیں ہیں، بڑا مقام ہے مردوں میں، حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، اور فلا سب بلند درجے کے مرد ہیں، لیکن عورتوں میں بھی کم درجے کی عورتیں نہیں تھیں۔ ایک ان کی بہن فاطمہ تھی کہ جب اسلام قبول کرنے پر انہوں نے آ کر مارا، عمر جیسے آدمی نے کیڑے ہاتھ مارے ہوں گے ان کے، بہت طاقتور آدمی، اور ان کا لہو لہان کر دیا ان کا چہرہ، اور زخمی کرنے کے بعد کہا دیکھا کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کریم۔ تو انہوں نے کہا لا، نہیں دوں گی، بھائی پہلے آپ پاکی حاصل کر کے آئیں، پہلے آپ پاک کو وضو کریں پھر دوں۔ اس استقامت نے عمر کے گھٹنے توڑ دیے تھے۔ کہا بہن کو بھائی نے مارا اور لہو لہان کر دیا، یہ مرد کی مردانگی نہیں ہوتی، خاص کر عرب عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، لیکن وہ تو عمر پر ایک جنون تھا انعام کا۔ وہ بہرحال وضو کیا، اور وضو کر کے جن اوراق پر وہ قرآن لکھا ہوا تھا سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی، وہ پڑھ کے انقلاب آ گیا، پھر آ گئے اسلام قبول کیا۔ وہ عورتیں، اور وہ بھی تو ایک عورت تھی جس کا تذکرہ ہم نے کیا کہ جو اللہ کی راہ میں پہلے شہید ہوئی، سمیہ، اور ان کا خون بہا، پہلی عورت وجہ تھی ان کی شکایت۔ حضرت ام سلمہ خود بھی تو عورت تھی، وہ بڑی متاثر ہوئی، آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ، کچھ خواتین آئی تھی، وہ یہ شکایت کر رہی ہیں، اور حضور متاثر ہوئے، فوراً جواب نہیں دیا، سکوت اختیار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کہتی ہیں مجھے مسجد نبوی سے حضور کے تو وانا اسرہو شیری فلفظت شیری ثم خرجت، میں کنگھی کر رہی تھی لیکن میں اپنے بالوں کو باندھ نہیں سکی، اسی حال میں دوڑی اور دوڑ کر حجرے سب مسجد نبوی کی طرف تھے، میں کان لگا کر بیٹھ گئی کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ تو حضور نے یہ آیات تلاوت کی احزاب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عمل کا نام لے کر یہ وعدہ کیا کہ ان المسلمین والمسلمات، بھرپور جواب دیا ہے عورتوں کا، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، قانتین والقانتات، قنوت کہتے ہیں عبادت کو، اس میں ساری عبادتیں آ گئی، اور والصادقین اور صادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین اور صابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ عبادت کا صرف روزے کا ذکر آیا ہے، عبادات اور بھی ہیں، نماز، حج نہیں، خاص طور پر عبادات میں صائم کا ذکر کیا کیونکہ صوم کا تعلق انسانی اخلاق سے گہرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زیادہ تر اخلاقی اوصاف ہیں، ایمان اور عبادت دو مجمل لفظ کہہ دیے، بس قانتین عبادت گزار، نمازن، روزے، حجات، بس
اور باقی اوصاف جس کی صراحت ہے وہ سب اخلاقی ہیں. صوم کا ذکر کر دیا کیونکہ اس صوم کا اثر دراصل اخلاق ہے. روزہ تزکیہ نفس ہے، تزکیہ اخلاق ہے، اس کا ذکر کیا اسے. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کو روکنے والے مرد اور روکنے والی عورت. والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے نام لینے والے مرد اور عورت. کیا کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے بلا امتیاز، یہ مرد یہ عورت، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کوئی امتیاز نہیں ہوگا. ان سے کہہ دو گھبراؤ نہیں. بات کیا ہے کہ قرآن خطاب میں مردوں عورتوں کو مردوں کے تابع ہے. یہ قرآن کا ادبی اسلوب. عورت تابع ہے حکم میں ہے مرد کے، لیکن عورت تابع نہیں ہے اجر میں مرد کے. یہ ہے فرق. ایک ہے عبادت کا اجر، ایک ہے عبادت کا حکم. جب وہ حکم دیتے ہیں تو عورتوں کو مردوں کے تابع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اجر عظیم عطا کرنے پر آئیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا مرد و عورت میں، سب برابر. یہ اس آیت کے ہی بات. یہاں پہلی بات یہ سمجھیے آپ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی نازک حدیث ہے اور بڑی دے دے کرتے ہیں لوگ اس پر. حضور نے خاص موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں، سننا ناقصات الدین والعقل، سننا ناقصات العقل والدین. بھائی یہ عورتیں دین اور عقل دونوں میں ناقص ہیں. ان کی عقل بھی ناقص، ان کا دین. بہرحال جب یہ بحث چل رہی تھی پرسن اللہ کی اور یہ جو اور اسلام کے خلاف مضامین آ رہے تھے تو اس حدیث کو خاص طور پر نمایاں کرتے تھے مخالف. صاحب اسلام، آپ کہہ رہے ہیں اسلام نے عورت کو بڑا درجہ دیا، عورت کو بڑا درجہ دیا. اسلام نے تو اسلام سے زیادہ کسی نے عورت کی توہین نہیں کی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو یہ عقل کی بھی ناکام اور یہ دین کی بھی ناکام. یہ کہا. لیکن اس حدیث کا کہ ترجمہ کرنے والوں کی یہ فہم کی کوتاہی ہے جو اعتراض کا موقع ملا. عام طور پر لکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں یہ عورتیں یہ ناقصات عقل ہے، یہ ناقصات دین ہے، ناقصات عقل ہے. ایک تانا ہے عورت کے لیے. سب پہلے اس حدیث کو سمجھ لیا. پھر میں آگے عرض کروں. عقل عربی میں عقل کے دو معنی ہیں. ایک عقل کے معنی سمجھنا اور ایک عقل کے معنی روکنا، باندھنا. عقل کے معنی باندھنے کے لیے اور عقل کے معنی دانائی کے لیے. یہاں عقل کے معنی روکنے کے. روکنا یعنی وہ جو انسان میں کنٹرول کی طاقت ہے، جذبات پر کنٹرول کرنا، وہ طاقت عورت کی کمزور ہے. عقل باندھنا مثلاً لغت میں اکلا، اکلا کہتے ہیں باندھنے کی زنجیر کو. اکلا عرب اکلا کہتا ہے، یہ زنجیر سے باندھتے ہیں اس کو اکلا کہتا ہے. عرب اس رسی کو اقال کہتا ہے. دیکھیں جو اقال باندھتے ہیں وہ اقال باندھنے والی رسی، سر باندھتے ہیں اس. معقل عرب کہتا ہے وہ جگہ جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں.
عقل کے دونوں معنی. یہاں اللہ کے رسول یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مرد کے مقابلے میں وہ بھی گویا مجموعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے نہیں، انفرادی اعتبار سے تو عورتوں میں بعض ایسی صاحب عقل عورتیں گزری ہیں کہ انہوں نے مردوں کو مات کر دیا. انفرادی اعتبار یہ مجموعی ہے. عورت میں جذبات کو کنٹرول کرنے کی طاقت کا، اور یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار اہل مغرب بھی نہیں کرتے ہیں. عورت جذباتی زیادہ ہے مرد کے وقت. دین ناقص ہے یہ وجہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو دیکھیے آپ، دین عورت کی عبادات مرد کے مقابلے میں کم. جب یہ ہے تو اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ میاں نے کہا ساری عبادات اور اخلاق کا نام لے کر ان سب کے لیے برابر اجر عظیم ہے. ان عورتوں کو مطمئن کر دو اے اللہ کے نبی، جو شکایت کر رہی ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کہا تم وہیں ہو کیا مرد ہے، کوئی کمی نہیں. لیکن دین تو کمزور ہے. اور مثلا عقیدہ دونوں کا برابر، اعتقاد اللہ پر، نبی پر، قیامت، مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں فرض ہے، اور وہ دونوں ادا کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ایمان اور عقائد کے بعد نماز میں فرق آ گیا. عورت کی نماز اس کے ایام مخصوص میں معاف کر دی جاتی، نماز کم ہو گئی. مرد کی نماز سے عورت کی نماز کم ہو گئی. نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے ایام میں، اس کی قضا کرتی ہے. نماز کی قضا چونکہ مشکل ہے تو اللہ نے اس کی آسانی رکھی کہ نماز دیکھیے کمی آئی. نماز با جماعت مرد کے ذمے، عورت کے ذمے، وہ ہر نماز کا بدلہ 70 حاصل کرتا ہے مسجد میں آ کر، وہ گھر میں پڑھتا. فرق پڑا. نماز با جماعت عورت کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا عورت کے لیے، فرمایا عورت کی نماز مکان کے صحن کے مقابلے میں دالان میں بہتر ہے. وہ صحن میں چوکی بچھا کر نماز نہ پڑھے، اندر دالان میں پڑھے. اندر آ گئی، مستور کیا اس اور کہا عورت کی نماز دالان کے مقابلے پر اندر کوٹڑی میں وہ اس سے بھی افضل ہے، اور مستور کیا اس. وہ باہر آ رہی ہے اجر بڑھ رہا ہے، یہ اندر جا رہی ہے تو اجر بڑھ رہا ہے. نماز، روزہ تو ایام میں آتا ہے تو قضا کرتی ہے، لیکن فرق پڑ گیا نہیں. روزہ مرد و عورت 8-10 تو جاتے ہی ہیں اس کے روزے کریں. زکوٰۃ دونوں پر فرض ہے برابر، لیکن عملاً دیکھیے، عملاً زکوٰۃ مرد دیتا ہے، عورت نہیں. یہ نہیں ہے کہ عورت مالدار نہیں ہے. شریعت نے عورت کو مکمل آزادی دی ہے تجارت کی، صنعت کی پردے کے ساتھ. وہ کارخانے چلائے، وہ زراعت کرے، وہ کھیتی پر جائے. عورت کو مکمل آزادی ہے صرف پردہ شرط. تو عورت تو مالدار ہو سکتی ہے نا، لیکن چونکہ عام طور پر کمانا مرد کرتا ہے ذمہ، عورت کے ذمہ نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ مرد دیتا ہے، عورت خیرات کرتی ہے. یہ ہوا. ابھی جب یہ بہت بحث کی تو
ایک امریکن بہت بڑی نفسیات کی ماہر ہے، اس کا نام آیا تھا پریس میں، اس کا بیان شاید مغرب میں عورت پر پردے کی پابندی ہے، وہ کھل کر تجارت کرتی ہے، وہ جہاز چلاتی ہے، وہ پڑھاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے پردے کی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی مالدار اور شوہر ہوتا ہے وہاں، عورت تو بڑی لائق ہے، صاحب زوال ہے، وہ کاروبار کر رہی ہے، بڑھ گیا، مرد رہ گیا، تو وہ عورت کہتی ہے امریکن دانشور کہ ایسے معاملات میں عورت جب مرد سے زیادہ مالدار ہو جاتی ہے تو وہ شوہر سے دبتی ہے، وہ شوہر کے دباؤ میں نہیں آتا، اس کا مالدار ہونا وہ گھریلو معاملات کے لیے مصیبت بن گیا ہے، لہذا عورت سے مالکانہ اختیارات چھین دو، یہ امریکہ میں آواز ہوتی ہے، کماؤ کھاؤ لیکن جتنا کماؤ گی سب مالک شوہر، وہ ہندو تہذیب میں ہے، ہندو کے ہیں تو آج تک برابر ہے، جو لڑکی باپ کے گھر سے جہیز لے کر جاتی ہے بس وہ لے کر گئی اور اس کا مالک ساس ہے، شوہر ہے، اس کا کوئی دخل نہیں، جو چہاوا ہزاروں روپے کا لے کر جاتی ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ شوہر کا ہے، یہاں تک کہ وہ میراث میں حصہ پائی نہیں سکتی۔ اسلام نے مکمل حق دیا ہے مالکانہ عورت، ایسا نہیں ہے جو عورت کا ہے وہ عورت کا ہے، کون ہے شوہر سے چھینے والا؟ وہ اس کا اخلاقی مقام ہے جو کماتی ہے، گھر پہ خرچ کرتی ہے، اولاد سے کرتی ہے، شوہر کے آگے رکھ دیتی ہے، لیکن تو جبر کرے گا اس میں، قانون جبر نہیں ہوگا، یہ سمجھیں آپ۔ اور یہ اس دور میں اس مسلم معاشرے کے اندر یہ بھی ایک عذاب ہے، پڑھی لکھی فیملیاں دلی والا ہے، شوہر ٹیچر، لڑکی ٹیچر نے ٹیچر دیکھ کر شادی کی، جب شادی کر لی تو اب وہ اس سے کہتا ہے جو تم تنخواہ لاتی ہو مجھ کو دو، لڑکی نے کہا اللہ کیا لڑکی ذات ہے تو کیسی مظلوم ہے، لڑکی نے کہا میرے باپ نے قرض لے کر شادی کی، میں وہ قرض اتار دوں پھر میں آپ کو دے دیا کروں، دیکھا، لیکن وہ مردود نہیں مانا، اس نے کہا یا تنخواہ دو یا گھر بیٹھ جاؤ، بچے پالو، چولہا چکی کرو، بٹ میں نہیں جانے دوں، اس کو تو باپ کا قرض اتارنا تھا، بیٹھ گئی ہوں یہاں تک کہ طلاق ہوئی، یہ ہے اسلام ہے، یہ اسلام ہے اس کا نام، اور کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے اس کی، کوئی مسلمانوں کے دماغ پر کھوپڑی پر چوٹ مارنے والا نہیں، یہ کفر ہے۔ اسلام نے عورت کو مالکانہ حقوق دیے ہیں، کون ہے تو ذلیل آدمی اس کے آگے ہاتھ چلانے والا، یہ ذمہ تیرا ہے کہ کما کر لا اس کو کھلا، کون کرے؟ وہ آراضی ہے، میں ضمن بات کی زکوٰۃ کا مت، حج کو لیجیے آپ، حج عورت پر بغیر محرم کے نہیں، اگر بغیر محرم کے وہ گھر سے نکلتی ہے تو گنہگار ہے، صاحب استطاعت پیسے کے لحاظ سے اور محرم، حج مرد کے مقابلے میں ہو گیا محدود، حج کا مطلب جہاد مردوں پر اسلام نے عورتوں پر جہاد کر دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے، سیدہ عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے مریضوں کا کیا ہے، بیماروں کی دوا کی ہے اور پانی پلایا ہے لشکر کے پیچھے. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی قوم جس میں اتنی سی بھی غیرت ہو وہ عورت کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیتی، کیونکہ عورت کے ہاتھ میں اگر تلوار ہوگی تو وہ شہید بھی تو ہوگی، اس کی بے عزتی بھی تو ہوگی. نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور قریش میں تو عورت بھی بہادر، مرد بھی بہادر. قریش بہادر، لیکن عورتوں نے پیچھے رہ کر خالی زخموں کی مرہم پٹی کی ہے اور پانی. باپ زخمی ہو گئے تو حضرت سیدہ نے باپ کے زخم دھوئے، شوہر پانی لاتے رہے، یہ زخموں میں چٹائی جلا کر لگاتی رہی. ایک البتہ وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور آل عبد المطلب کی شجاعت دکھانے کے لیے شجاعت دکھائی تاریخ میں. وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کی پھوپھی عبد المطلب کا پھوپ ہے، بہت بہادر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں مدینے کے اندر عورتوں اور بچوں کو ایک بڑے مکان میں بند کر کے آ گئے، کہیں یہودی پیچھے سے حملہ نہ کرے. اور اس گڑھی میں یا مکان میں کی حفاظت کے لیے حسان ابن ثابت کو کھڑا کر دیا. حسان ابن ثابت، حسان کے شاعر، اور شاعر کیا جانے تلوار اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دانشمندی. غزوہ احزاب ایک ایک مرد وہاں موجود، بڑی مارکی کی جنگ. آپ نے دیکھا کہ یہ حسان کیا کرے گا. کہا بھائی حسان تم ہمارے بچوں اور ہمارے عورتوں کی نگہبانی کر رہا، تم یہاں ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ. خیر وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے. حسان اتفاق سے ایک یہودی اس گڑھی کا چکر لگا رہا تھا. حضرت صفیہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے، کوئی جاسوس ہے، اور حسان کو پکار کر کا حسان حسان لے اسے، حسان لے اسے. حسان نے کہا صفیہ لے اسے، میں تو شاعر ہوں، آپ جانتی ہیں میں لڑنا بھیڑنا کہاں جانوں. اگر میں لڑنے بھیڑے والا آدمی ہوتا تو میرے آقا اس کو محاذ پہ لے کے جاتا. صفیہ میں تو شاعر بے بدل ہوں. ارے شاعر بے بدل تو محبوب کی زلف دتا سے لڑتا ہے، اس شاعر کو دیکھتی کیا. بڑا جہاد کرتا ہے شاعر تو کس سے کرتا ہے؟ محبوب کی زلف دتا سے. ارے کہا بھی میں کیا جانوں لڑنا بڑھنا، کیا جانوں. کیا تیرا دلی کے شاعر بڑا اچھا شعر کہہ گئے، لیکن وہ دراصل شاعر کی بالکل نفسیات کھول ہے. مخمور نہیں ہو استاد رسا، استاد رسا. تو وہ کہتے ہیں چھیڑوں گا بے خطر تیری زلفے دتا کو میں. بڑا بڑی بہادری کر رہی ہے شاعری لے گیا. چھیڑوں گا بے خطر تیری زلفے دتا کو میں، اور آواز دے کے آیا ہوں اپنی قضا کو میں.
بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں آگے، چھیڑوں گا بے خطر، اور بڑا کام کرنے جائی ہے، تیری زلفے جدا کو میں اور آواز دے کے آیا ہوں اپنی سزا کا جناب میرے کام۔ انہوں نے خیمے کی وہ کھوٹی دکھائی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی، اور کھوٹی نکال کر آگے بڑھی اور ایک کھوٹی مار کر اس کا بھیجا ہوا نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے آل عبد المطلب کی شجاعت دکھائی ہے ایک وقت، ورنہ حضور نے کبھی اپنے خاندان کی عورتوں کو شامل تھوڑی کیا گیا عرب کی روایات کے خلاف، اور پھر اسلام کو حکم کرائیں کہ عورت لڑے، بس نرم پٹی کرو پانی اور آگے۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھا ایک کھوٹی پر اس کا بھیجا دار نکال دیا جناب صفیہ رضی اللہ تعالی، یہ کھوٹی ہے حضور ہے، اور ایک ان کے پوتے یہ حضرت زبیر کی اہلیہ ہیں، اور یہ خون وہاں تک گیا ہے، ذمن بتا دوں عرب اور اسلام کی عورت نے جہاد نہیں کیا، لیکن جذبہ جہاد سے خالی نہیں تھی، قتل کھائی۔ وہ شان نہیں ہے جو قرآن کریم کہتا ہے، شکایت کی ہے نا قرآن کریم نے ان مشرکین کی جنہوں نے فرشتوں کو اللہ میاں کی بیٹیاں بنایا، یہ فرشتے جو ہیں اللہ میاں کی بیٹیاں ہیں۔ تو قرآن نے ایک جگہ کہا ہے تنزل اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ بھائی کیا کہنے تمہارے انتخاب کے، لڑاکو اور کماؤ تو تمہارے، اور یہ جو زیور میں پلی ہے ناز و انداز میں اور بولنا انہیں آتا نہیں، یہ سب میرے وقت سے مار دیا تم نے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جو ہتھیاروں میں پلتا ہے وہ تو تمہارا، اور جو پلتی ہے زیورات میں وہ میری، اور غیر و مبین بات کرے تو چائیں چائیں کیسے کھل کر بات نہ کرے وہ مخلوق تو تنزل کہا ہے قرآن کریم۔ لیکن اسلام نے جس طرح اپنے بیٹوں کو بہادر بنایا، اس کی بیٹیاں ہی بہادر۔ حضرت اسماء یہ ان کی بہو ہیں حضرت صفیہ، ان کے لڑکے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن زبیر کا مقابلہ ہوا ہے بنی امیہ سے، بنی امیہ سے بہت لڑے ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، تاریخ ہے۔ حسین ادھر گئے، عبداللہ ابن زبیر مکے آ گئے، کعبۃ اللہ پہ من جنیز سے آگ برسائی گئی، وہی بہت لڑائی، تنہا رہ گئے۔ جب تنہا رہ گئے عبداللہ ابن زبیر تو اپنی ماں حضرت اسماء کے پاس آئے، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی آئے، کہا ماں میرے لیے دعا کیجیے، اب میں اکیلا رہی۔ کہا بیٹا جاؤ شاباش اپنا کام پورا کرو، اگر تم حق پر ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ حق پر ہو تو اپنا کام پورا کرو، پرواہ نہ کرو۔ یہ کہہ کے انہیں گلے لگایا تو کمر پہ جو ہاتھ پڑا تو یہاں زرا کرتے کی نہیں، لڑنے کی زرا فوجی تھے، زرا دعا دی اور کہا ایک بات سن لو، بہادر آدمی بے زرا لڑتا ہے، جاؤ بیٹا کام پورا کرو، لیکن دیکھو یہ زرا بہادر آدمی بے زرا لڑتا ہے۔ خون تھا آل عبد المطلب کا خون تھا، تو شہید ہو گئے
ان نالائقوں نے ان کی ناش کو درخت کے اوپر لٹکا دیا. عبداللہ ابن زبیر. تو پتہ چلا انہیں کہ عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، ان کی ناش لٹکی ہوئی ہے. جا کر اماں بھی دیکھ لیں اسے. تو علامہ شبلی نے اس اندوہناک واقعے کو منظوم کیا. اس کا ایک شعر سنا کہ یہ گئیں. شبلی کہتے ہیں کہ اتفاقات سے ایک دن جو ادھر راہ نکلی، لاش لٹکی ہے، دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی یکبار. کیا بولی دیکھیے؟ ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب. ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکز سے اترتا نہیں اب بھی یہ سوار. او میرا بیٹا ابھی تک ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے، او اور ابھی تک سوار ہے، سواری پر نیچے نہیں اترا. یہ شعر پڑا، یہ جملے گئے آگے. جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے ان بنی امیہ کے سرداروں کو اور حجاج وغیرہ کون کون ہیں ان کو آ کر نقل کیا کہ اسماء بیٹے کی لاش کو دیکھ کر یہ کہہ کر گئی ہیں تو حجاج نے کہا ان کی لاش کو فوراً اتار دو. یہ اس ماں کا بیٹا ہے، اس شجاع ماں کا بیٹا ہے کہ لاش کو دیکھ کے ہی کہ میرا بیٹا اب تک خطبہ دے رہا ہے اور اب تک سوار ہے، نیچے نہیں اترا. لاش کو دفن کیا. تو یہ عالم تھا اسلام کی بیٹیوں، لیکن حکم تھا کہ نہیں بھائی مرد لڑے گا. یہ جہاد کا مسئلہ ہے. اسلام میں صرف خلافت کا عہدہ عورت کو نہیں ملتا. خلیفۃ المسلمین عورت کی. اس کے علاوہ وہ قاضی ہوتی ہے، وہ عالم ہوتی ہے، معلم ہوتی ہے، اور ایک مسجد کی امام بھی. وہ گھر میں ہے، عورتیں جمع ہے، وہ امامت کرے گی. یعنی حاصل یہ کہ آپ نے دیکھا دین کے اندر عورت ناقص ہو گئی نہیں ہو گئی. دین میں عورت ناقص ہو گئی جناب. کیا جواب ہے اس کا؟ جواب جتنا عمدہ اور آسان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. شیخ نے ایک جگہ لکھا کہ نیک زنا غیباً، نیک عورتیں بہت گمنام ہوتی ہیں. نیک عورتیں اور اولیاء اللہ جب کبھی توسل سے دعا کرتے ہیں تو پہلے نیک عورتوں کا نام لیتے ہیں، پھر نیک مردوں کا نام. شیخ کہہ رہے ہیں توسل تو ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے توسل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب کبھی نیک بندوں سے کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو پہلے نیک عورتوں کا ذکر کرتے تھے، پھر نیک مردوں کا ذکر. عورت کو مقدم رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے رکھتے تھے کہ مرد و عورت کے اعمال میں فرق یہ ہے کہ مرد کے اعمال کی تعداد بڑھتی ہے، عدد بڑھتا ہے، اور جو نیک عورتیں ہیں ان کی عبادات کی روح بڑھتی ہے، اخلاص بڑھتا ہے. کیوں؟ کہ ان کی عبادت پوشیدہ ہے. نماز اندر ان کے دل میں ریاکاری کیا ہے؟ عورت مستور، ہر عبادت مستور ہے، وہ اللہ کا ذکر اندر کرتے.
اس کی عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں. اب کس طرح اس نقصان کو اللہ نے پورا کیا؟ مرد کی عبادت عدد میں زیادہ ہے اور عورت کی عبادت اخلاص میں زیادہ ہے. بے ریا ہو یا ریاکاری کا اندیشہ ہے ہو. میدان جہاد میں ریاکاری کرتا ہے مجاہد، اور کہاں ریاکاری ہوگی؟ یہ تو وہ چور ہے ریاکاری کا. میدان جہاد میں جو لڑ رہا ہے وہاں آتی ہے ریاکاری مجاہد کے. اور جب مرتا ہے تو حرام موت مرتا ہے. اور کہاں آئی؟ اور بتائیے آپ، ریاکاری جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ موت سامنے ہے، وہاں بھی ایک چور ہے اندر لگا ہوا ہے نا. نوجوان لڑ رہے تھے بے جگری، غالباً بدر کا واقعہ. صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھ کر کہا حضور ذرا دیکھیے سے یار، ذرا دیکھیے کون ہے. ہاں بڑی بے جگری سے لڑ رہا. دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد کا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار نے پڑھا تو سرکار خاموش ہو گئے. اب وہ جو انا للہ پڑھا تھا انہوں نے اس کا پیچھا کیا. قصہ کیا ہے؟ وہ لڑتا رہا، لڑتا لڑتا زخمی ہوا اور گر گیا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کی. صدق اللہ رسول، یا رسول اللہ صدق یا رسول. آپ کو انا للہ پڑھ کے تشریف لے آئے، ہمیں تو فکر ہو گیا کہ قصہ کیا ہے. حضور یہ ہوا. اللہ انجام بخیر، انجام پر کر رہے. تو اب جواب سمجھ گئے آپ. اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کو کم کیا، وہ ناقصات دین ہے حدث کے لحاظ، ظاہر کے لحاظ، لیکن روح عبادت کے لحاظ سے اس کی عبادت مرد کے تک کرتی. انبیاء، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ عطا کیا ہے، ولایت تو عام ہے اور اختلاف ہے نبی ہونے میں. لیکن علماء نے کہا ہے عورت نبی ہے، ہوئی ہے، رسول نہیں ہوئی. نبی بمانا کہ اس پر وحی آئی. اور وہ دو عورتیں ہیں، حضرت موسیٰ کی ماں لوقا اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم. قرآن نے کہا ان پر وحی آئی. لیکن رسول نہیں، کیونکہ رسالت کا کام عوام میں آنے کا ہے، تبلیغ کا ہے. دعوت مل گیا ایک جواب. یہ اس کمی میں ہے جو کمی عورت کے اندر غیر اختیاری ہے. اختیار میں نہیں ہے، اس ایام شروع ہو گئے اس کے اختیار میں. گھر کے اندر شریعت کے لیے باہر نہ ہو، اس کے اختیار میں. اب ایک اور کمی ہے جس کا تعلق اختیار سے. ایک عورت کو نماز چور ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، گناہگار عورت. جو نیکیاں، جو کمیاں غیر اختیاری ہیں، اس کے لیے کیا سمجھ لیں. جو نیکیاں، جو کمی عورت کی غیر اختیاری ہے، خود کام چور ہے، نماز نہیں پڑھتی. اب تو فرق آ گیا ہے مرد و عورت میں. یہ فرق کس طرح کی ہے؟ اللہ کا وعدہ کہ اعد اللہ لہم اجرا عظیما. اے عورت شک نہ کر، پڑھ لیں گے فرق، لیکن اجر و ثواب میں کچھ کو مرد کی سزا چلا ہوں. جو کنیاں قصدن ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ اس کی سنی فرمایا. سورہ طور کی آیت تو کئی جگہ ہے.
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ کیا آخرت میں اللہ میاں کا فضل و کرم ایک عجیب کرشمہ دکھائے گا، عجیب وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدے کو کیا دکھائے گا کہ جو صاحب ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے آگے بڑھ جائیں گے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ عرض کریں گے الہ العالمین بڑا کرم کیا، ہم جنت میں آ گئے لیکن یہ تو تنہائی جنت کی کھا جائے گی ہمیں۔ اے پروردگار، جنت کی تنہائی کھا جائے گی، ہم تو رہنے والے ہیں بچوں میں، بیوی میں، دوستوں میں، آواز میں، کم از کم اہل و عیال تو پاس ہوں، ان حوروں کا ہم کیا کریں؟ وہ جنت کی مخلوق ہے، وہ حور غلمان ہے۔ پروردگار عالم، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری تنہائی، اگر تنہائی ہے تو میری جنت کیا ہوتی ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اس میں کہ ہم جو بلند درجہ ایمان والے ہیں ان کی خوشنودی کی خاطر کمزور درجے والوں کو آگے بڑھائیں گے اور کہیں گے جاؤ ان کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ایک ہی دائرے میں، گو ان کے عمل کمزور ہیں اور ما علتناہم من عملی، ان کے اعمال کم نہیں کریں گے ہم۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نا، ان کو نیچے کر کے دونوں کو ایک کر دیں۔ وہی یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، ابھی بچوں کو یاد کرتا آؤ نیچے آ جاؤ، تو یہ ہے تمہارے بیوی بچے، یہ بھی تو ہے ایک طریقہ چلنے کا۔ اللہ کی شان کے یہ خلاف، اللہ کی شان کے خلاف۔ اگر اللہ کو انہیں خوش کرنا ہے تو انہیں نیچے نہیں کرے گا، جو نیچے ہیں انہیں اوپر کرے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم الحق، بس اب ہو گئی، حل ہو گئی۔ اب میں یہاں آپ سے تو معاملہ عبادت کا ہو گیا نا، ایمان کا عبادت کا۔ اب معاشرت میں کیا ہے؟
معاشرت کو کیا معاشرت میں تو عورت تو داسی ہے، غلام ہے. آپ کہہ رہے ہیں مرد و عورت برابر ہے. کہاں ہے برابر مرد و عورت؟ امرن کہاں ہے بتائیے. وہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. سوال یہ نہیں ہے، سوال عمل کا ہے. لیکن ہمارے یہاں سوال شریعت. ہم اس معاشرے کو مسلم معاشرہ نہیں مانتے، نہیں مانتے. مسلمان کیوں؟ نماز کا مسلمان، خوب شوق صحت کرتا ہے مسلمان، زکات کا مسلمان ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، سب باتوں. لیکن معاشرتی زندگی میں وہ مسلمان نہیں. اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو دیکھنا ہے تو ہمیں نہیں دیکھنا. رسول اللہ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، قانون کو دیکھو، ہمیں نہیں دیکھنا خدا کے. جس عورت کو مرد کے اس طرح برابر کیا ہو قرآن نے، وہ عورت معاشرت میں آ کر کہاں کیسے گری ہے. اسلام کی معاشرت میں آپ کو صرف قانون سنا رہا ہوں جو قرآن کریم نے عورت اور مرد کے لیے اشارے کیے ہیں. اس آئینے میں آپ دیکھیے ہم کیا کھڑے ہیں. پہلی بات، قاضی مرد و عورت کا جوڑ لگاتا ہے. کیا اقرار لیتا ہے؟ ایک دوسرے کا ساتھی بنا رہا. نکاح کے معنی ساتھ ساتھ. زوج زوجہ، زوج کی زوجہ اور زوجہ کی زوج، جوڑا. قاضی کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں منظور ہے فلاں کا زوجہ بننا، فلاں کی کا زوج بننا، جوڑا بننا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں منظور ہے. تو وہ دونوں کو جوڑا بنا کے آیا. وہ قاضی یہ نہیں کہہ رہا مرد سے کیا آپ کو منظور ہے اس عورت کو غلام بنانا، اور عورت سے جا کر یہ نہیں پوچھ رہا اس کا باپ اے میری بیٹی کیا تجھے منظور ہے فلاں کا غلام بننا. وہ نکاح کی اجازت دیتا ہے. اور نکاح کے معنی کیا ہے؟ دو، ایک رفیق حیات تو دوسرے رفیق حیات سے ملا ہے. جہیز دیتا ہے بیٹی والا، مہر دیتا ہے. جہیز مہر کہاں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز سنت ہے. خود حضور نے جہیز دیا ہے صاحبزادی کو. سامان ضرورت وہ ایک تقاضا ہے. اس طرح نیا گھر ہے، ایک چکی دو، ایک چولہا دو، گدے دو، جوڑے دو، حضور حیثیت وہ کون روک رہا ہے؟ لیکن اور ادھر دوسرے فریق سے مہر کے نہیں لے گا. مہر کوئی مشورہ نہیں لے رہا، بلکہ آپس میں کہتے ہیں نا باندھ دو، کون لیتا ہے کون لیتا ہے. جہیز لے رہا ہے ٹھوک بجا کر، اور مہر دینے کے لیے وہ منافق بن گیا ہے. یہ کام منافق کا ہے، یہ کام مومن کا نہیں. مہر فرض ہے. اتنا فرض ہے کہ اگر مرد و عورت طے کر لیں کہ مہر نہیں ہوگا پھر بھی مہر نشید ہوگا. ٹھیک ہے، ایک معاملہ جمع کوئی مہر وہر کا ذکر ہی نہیں. چلو کراؤ، شریعت کہتی ہے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا. مہر مثل واجب ہے. اس لڑکی کے گھر میں جو مہر ہے لڑکیوں کا عام وہ واجب ہو گیا. ذکر ہو ذکر نہ ہو واجب. مہر دے نہیں رہا، جہیز مانگ رہی ہے.
اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تو اس دور میں آئے جنہوں نے اسلام کی تصویر کو نکھارا ہے، ورنہ توبہ ہے جس قدر بگاڑ دیا تھا اسلام۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صحیح ولیمے کی شکل بیٹے والوں کی طرف سے یہ ہے کہ جس روز عقد یوم عقد ہو اس دن دعوت کرے۔ آپ کے یہاں ولیمہ ہوتا ہے بعض میں، اور ولیمے کا تصور آپ کے یہاں مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ گویا یہ ولیمہ ہے اس عمل کی خوشی میں جو آپ کو ہوا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ولیمہ ہے اس شکر گزاری میں کہ اس لڑکے کو ایک قیمتی لڑکی ملی ہے، یہ ہے ولیمہ ہے۔ اور شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں یہی ہوتا رہا۔ شاہ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے دور میں لڑکے والے ہی دعوت کرتے تھے برات کے دن، لڑکی والے اب لڑکی والے دعوت، برات کی دعوت لڑکی والا کر رہا ہے، اور حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں لڑکی والا نہیں لڑکے والا دعوت کرے، وہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بیش قیمت چیز اس کو عطا کر دی، زندگی بھر اس کی خدمت کرے گی۔ یہ ہے ولیمہ پہلے دن۔ آگے بڑھیے عوام، قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ دیکھو بھائی ایک فطری بات ہے، ہم نے مردوں کو عورتوں پر کار فرما بنایا ہے۔ قوام کا بعض ترجموں میں جو آپ دیکھیں گے اس کے معنی حاکم کی ہے، وہ غلط ترجمہ، قوام کے معنی حاکم کے نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ ترجمہ کرتے ہیں قوام کا کار فرما، یہ ہے صحت، یہ ہے سمجھ بوجھ کہ کار فرما، کیونکہ ان دونوں کا تعلق حاکم و محکوم کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، برابر کی جوڑ ہے یہ۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کار فرما، جس کے معنی سگریٹ نازی، وہ گھر کے معاملات کی دیکھ بھال ہے، کار فرما ہے، کار پرداز ہے، حاکم ہے۔ اور پھر اس کے آگے وجہ بیان کر دی کہ بما انفقوا من اموالہم، یہ جو اعزاز دیا ہے اس لیے کہ تو کما کر لائے گا، اس کو کھلائے گا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بھی دونوں میں فرق رکھا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، تو کھلائے گا وہ کھائے گی، اس کا ایک فرض ہے عورت کا حق کے زوجیت کا ادا کرنا، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت مامور ہے عند اللہ کہ جس کے نکاح میں آئیے بوقت ضرورت اس کی ضرورت پوری کرے، حالانکہ وہ ضرورت دونوں کی ہے، خالی مرد کی نہیں ہے، مشترک ضرورت، لیکن کہا بس تیرا ایک فرض ہے اور باقی تیرا احسان ہے۔ عورت کا احسان کہا، ایک آدھ جگہ میں نے لکھا بھی تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ تو عورتوں کو خراب کر دیں گے، عورت تو کام نہیں کرے گی۔ عورت کو اگر یہ معلوم ہوا کہ اس کا فرض تو ایک ہی ہے اور باقی تو ہے، عورت تیرا احسان ہے اس گھر پر، احسان ہے، تو جھاڑو دے رہی ہے احسان، تو کھانا پکا رہی ہے احسان، تو اس کے بچوں کو پال رہی ہے، تیرا کام بچے کو جنوانا چھوڑ کے ہر جانا، لے وے پال، داخل کر ہاسپٹل میں، اس کو دودھ پلا دوں گی آج، سارا احسان کرتی ہے، ایک فرق، باقی سب خبر رہو ہے، کیونکہ اس کو آقا جو بنا دیا ہے، آقا، وہ آقا خالی اسی کا ہے کہ مونچھوں میں تاؤ دے گھر میں آیا بیوی سے لڑے، بھائی اس کام کا آقا ہے وہ،
اس کام کا آقا نہیں ہے وہ، کما کر لائے اور بھرپور کھلائے، اس کو رانی بنا کر کھلائے، پھر دکھائے زور، معلوم ہو جائے گا اس کو ایک دو انائے رکھے، وہ تو بیٹھی ہے، وہ تو رانی بن کر بیٹھی ہے، اللہ خیر صلی کرے، رکھے نوکر سب کر، وہ بننے میں وہ گھر کی بہارن ہے، وہ گھر کی دوبن ہے، سب کا۔ اس لیے عورت مرد کو سردار بنا۔ دوسرا قانونی جو گیا نقطہ ہے قرآن کا عورت کے بارے میں، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لکم۔ سمجھو اس بات، وہ تمہاری کوشش ہے، تم اس کی کوشش، وہ تمہارے گناہوں کمزوریوں کو ڈھانک رہی ہے اور تم اس کی کمزوریوں کو۔ سمجھ لو کیا کہا ہے قرآن، وہ کمزوری ہے عورت کی زبردست، اور دونوں کی، مرد کی بھی، ایک دوسرے کی کمزوری کے لیے کوشش ہے۔ یہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لکم۔ پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مِنْكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کہا یہ نکاح کا رشتہ محبت کا ہے، یہ خالی خواہش کی تسکین کا نہیں ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے مرد و عورت اور دونوں کی ہے، لیکن اصل مقصد بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے اور ان کے درمیان اور دونوں خاندانوں کے درمیان رحمت اور محبت کا قیام، یہ مقصد، اس کو سامنے رکھو۔ وہ ایک ضرورت ہے، ہو گئی، اللہ خیر کر۔ واقعی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ایران کا وہ اس زمانے کا جاہل کہہ رہا تھا کہ عورت تو خالی عورت ہے، عورت بیٹی ہے، ماں نہیں، عورت خالی عورت، یہ وہ جاہل کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے یہ جو جوڑ لگا ہے یہ محبت اور رحمت کے لیے لگا ہے، صرف دو کے درمیان نہیں، دو خاندانوں کے درمیان بینکم مودۃ، لہذا اس کو ٹوٹ جانا چاہیے، اس کو ٹوٹ جانا چاہیے، یہ قائم رہے، مرتے دم تک قائم رہے، یہی منشا ہے رسول اللہ کا اور قرآن۔ اور اللہ میاں دو لفظ استعمال کیے ہیں، رحمت اور مودت، دو لفظ استعمال کیے۔ اچھا تھا، چلیے پھر قرآن تو پڑھتے ہو، والمحسنین والمحسنات، قرآن بیائی ہوئی عورت کو کہتا ہے قلعے بند، احسان کہتے ہیں قلعے کے اندر، حسن کہتے ہیں قلعے، یہ قرآن کی تعبیر ہے، جس سے قرآن ذہن بناتا ہے مسلمانوں اے نکاح میں آ جانے والے، تو حفاظت کے قلعے میں آ گیا، اور اے عورت تو بھی قلعے میں آ گئی، دونوں ایک دوسرے کے لیے قلعہ ہو، یہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، النکاح نصف الایمان، یہ عورت تیرے اخلاق کی وہ حافظ ہے، تیرے اندر وہ جو خواہش کی کمزوری ہے، اگر تیری بیوی اس کو باعزت طریقے سے پورا نہ کرے تو باہر کچھ کو لوگ آوارہ کہیں، بدماش کہیں، لوگ پتھر مارے ہماری آوارہ، کیا ہوتا ہے جی وی روڈ پہ؟ مرد کی آبرو اور مرد کی حفاظت عورت اور مرد کے ساتھ پورے خاندان کی ہوگی، خدا نہ خاصہ، خدا نہ خاصہ ایک خاندان میں اگر ایک کوئی واقعہ ایسا برا ہو جاتا ہے پورے خاندان کی نہ کرنا، یہ کہا ان لباس لکم اور النکاح نصف الایمان، یہ آ گیا۔ اب آئیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظمت کی بات کہی عورت کی،
خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مل گئی تجھے دنیا کا متاع نہیں، مت دے اس چیز کو کہ یہ ساتھ اپنے لوٹا لائی اور یہ سونا لائی اور یہ موٹر لائی اور یہ گھوڑا لائی، مت دے۔ نیک عورت خیر و متاع صبر کر، یہ متاع دنیا تیرے لیے خیر ثابت ہوگی، صبر کر، ضرورت صبر کی، یہ کہا ہو۔ اور پھر اپنے بارے میں کہا کہ آسنکم لأہلہ، تم میں بہتر شریف وہ ہے جو اپنی اہل و عیال کے ساتھ، کوئی شرافت کا معیار نہیں، شرافت دکھاتا ہے، یہ دکھا رہی ہے، وہ دکھا رہی ہے، عبادت کر کے دکھا رہی ہے، اور گھریلو معاملات میں تعاون تو اچھا نہیں ہے۔ آسنکم اور وانا احسنکم لأہلہ، اور مجھے میں تم میں سب سے بہتر ہوں، کیوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ دیکھوں، یہ ہے میرے بہتر ہونے کی دلیل، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسرے پہلو کے لیے اب عورت کو نصیحت کیا، سوال کیا ای النساء خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بہتر عورت کو، تو بہتر عورت کی 3 خوبیاں بیان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کس قدر انسانی نفسیات کی پر گہری نظر ہے محمد الرسول اللہ۔ خدا کا تعلق ہی نہیں ہے گہرا، انسانیت سے بھی اتنا ہی گہرا تعلق ہے، تب وہ نبی کامل ہے۔ اللہ کو تو پہچانتا ہی ہے نبی، لیکن نبی وہ ہے جو اللہ کو بھی پہچانے اور اللہ کے بندوں کو بھی پہچانے، اور آپ کو آخری نبی سے۔ اب سنیے آپ کا 3 خوبیاں ہیں بہتر عورت۔ اذا امرها اطاعت، شوہر حکم دے اس کے ساتھ، شریعت کے اندر رہے، غیر شرعی نہیں، گناہ کا حکم دائرہ شریعت میں، عورت کو حکم دے اتباع۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ، اور جب وہ کھانے کمانے گھر سے چلا جائے تو اس کے بعد اس کے ناموس اور اس کی عزت کی حفاظت۔ اب عورت کی عزت شوہر کی عزت، شوہر کا ناموس ہے، اب اس کا اپنا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرے۔ تیسری بات تو ایسی عجیب و غریب فرمائی ہے رسول اللہ اللہ اکبر، اللہ کیا اذا نظر الیہا سرت، اور جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کرے، اس قدر گہری ہے۔ دیکھتے ہیں نا، یہ نہیں خیال فرما رہا ہے کہ میں نبی ہو کر ایسی بات کر رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، نہیں، وہ نبی ہے معلم، وہ نبی ہے استاد، وہ نبی ہے باپ، وہ اولاد شاگردوں کو ایک ایک زندگی کا نقطہ سمجھا کر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانا؟ دن بھر کا تھکا ہارا آدمی گھر میں آتا ہے، یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور آنے کے بعد فطری طور پر وہ پہلے بیوی کو دیکھتا ہے، خوش ہے، یہ رو رہی ہے، ساس سے لڑائی ہوئی، نن سے لڑائی ہوئی، پڑوسن سے لڑی ہے، منہ بنائے ہوئے کیے، کیا ہے، کیا قصہ کیا ہے، دیکھتا ہے فطرت ہے۔ اگر وہ عورت اتنی سمجھدار ہے کہ گھر کی تمام تلخیوں کو برداشت کر کے جب شوہر آتا ہے تو دیکھ کے ہم، اور یہ لاجواب ہے خیر النساء، یہ حضور ہے۔ اب آخر بات اس میں اور سنا دوں، بہت کہتے ہیں لوگ کہ حضور نے فرمایا تزوج الولود الودود، ودود الولود، بڑی مشہور حدیث ہے۔ جب یہ نسبندی چل رہی تھی نا تو یہ حدیثیں بہت پڑھ رہے تھے علماء کرام صاحب، حضور نے یہ فرمایا تزوج الولود الودود، شادی کرو ان عورتوں سے جو زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہیں، اور سارے یہ کہہ رہے ہیں اولاد کم کرو اور یہ کرو اور نسبندی کراؤ، فلاں کراؤ اور کنٹرول کرو اور فرد کنٹرول کرو، ایک طوفان یہ ہے اللہ
قربان جائیے رسول اللہ. سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ شادی کرو ان عورتوں سے جو زیادہ جلنے والی ہیں، تو اب جب لڑکیوں کو دیکھنے جایا کریں عورتیں تو کس طرح پہچانیں کہ یہ عورت زیادہ جلنے والی ہے؟ یہ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا موٹی عقل والوں کا کام ہے. لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، بھائی صورت شکل کی اچھی ہے، بھائی صاحب حیثیت ہو، ہمارا جوڑ لگ جائے، نیک ہو، یہی تو ہے. وہ آئلہ بھی لے کر جائیں کہ یہ دیکھنے کہ اس کی اولاد کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. بعض علماء نے کہا خاندان دیکھ لو، خاندان زیادہ جننے والوں کا ہے کم جننے والوں کا ہے. یہ بھی کوئی اصول ہے؟ ماں بہت جننے والی اور بیٹی کی اولاد نہیں ہے جی. نہ خاندان معیار ہے نہ فرد معیار ہے. کوئی معیار نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ زیادہ جننے والی ہے تو شادی کرو. دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اس تصور کی تردید کر رہے ہیں. جاہلیت میں یہ کہتے تھے یہ جنے تو لیکن بیٹا جنے، بیٹے کی داغ لگاتے ہیں. آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ پیٹ میں ہی بتا رہے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اگر بیٹی ہے تو جا کر جاؤ ثابت کرا لو. سب ہو رہا ہے مالدار گھرانوں کی جو ہے، بڑے بڑے گھرانوں کی دیکھ لیجیے جا کے آپ کیا حاصل کر رکھا ہے. سب کراتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ بیٹی ہوگا جلدی نکال بیٹا ہوا کرے. ایسے آلے ایجاد ہو گئے ایک سیرے سے. زمانہ جاہلیت والا جاہل کہتا تھا کہ اولاد تو ہو لیکن اولاد نر ہو اور اولاد مادین نہ ہو. حضور اکرم نے اس خیال کی تردید کی کہ مسلمانوں تم اولاد جننے والی عورتوں کو تلاش کرو. یہ مت دیکھو کہ بیٹا جنے گی یا بیٹی، یہ تو ممکن نہیں کہ یہ معلوم کر سکو کہ یہ بیٹا دے گی یا بیٹا دے گی، یا زیادہ دے گی یا کم دے گی. نہیں ہے اس تصور کی تردید کی ہے. اچھا دوسری حدیث کیا ہے؟ ہدایت مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں کتاب الاستعاذہ کی حدیث ہے کہ اے لوگوں اس طرح پناہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وشدت البلاء. 3 باتوں سے پناہ. اے اللہ مجھ کو پناہ دے کفر سے اور افلاس سے، غربت سے. اور اے اللہ مجھ کو پناہ میں رکھ شدت بلا، امتحان کی شدت. صحابہ نے کہا اتعبران الکفر والفقر یا رسول اللہ. یہ حضور آپ نے جو کفر اور فقر دو سے پناہ مانگی منگوائی ہے، کیا یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ کہاں کفر کہاں فقر؟ اخلاص. کفر کے ساتھ شرک کا جوڑ لگاؤ، کفر کے ساتھ نفاق کا جوڑ لگاؤ. یہ کہاں یہ وہ بتا دلان آدھا کاد الفقر ان یکون کفرا. اگر فقر کے ساتھ کسی انسان میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے. بھوک اور افلاس انسان کو کافر بناتا ہے اگر برداشت کرے، اگر اس کے ساتھ ایمان کا سہارا نہ ہو. یہ کرنا کیا دونوں برابر ہیں. تیسرا وہ شدت البلا. اور اے اللہ آزمائش کی سختی سے. محدثین کہتے ہیں یہ سمجھے آزمائش کی سختی کیا ہے؟ کثرت اولاد. یہ لکھا ہے محدثین. اے اللہ بلا کی شدت سے بچا. شدت بلا کیا ہے؟ امتحان کی سختی، کثرت اولاد. کیا ہے کہ دونوں کا الگ الگ محل ہے.
ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب دے رکھا ہے، وہ اولاد ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو اولاد کی، وہ ایک بیوی کی جگہ 2 3 4 کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو ایک قابل بنایا ہے، صاحب استطاعت ہے، ٹھیک ہے، بڑے غریب ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس اولاد کو جنوا تو دوں گا، لیکن جنوانے کے بعد میں محلے میں گلی ڈنڈا کھیلنے والی ایک قوم چھوڑ کے جاؤں گا، میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کو پناہ مانگتا ہے۔ اے پروردگار عالم، مجھے ایسی کثرت عیال نہیں چاہیے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام بدنام، یہ ہے امت، یہ ہے مسلمان۔ کیا حال ہے آپ کی تعلیم کا، اور آج کی تعلیم کس خبر میں کی، کہاں ہے تعلیم؟ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات کے مطابق بات بتائی، کیسے حالات ہوں اس حالات کے مطابق کریں، اور انی مقام میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا تو میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، لیکن خیر امت کے، شر امت کے نہیں۔ میری امت وہ ہے جو دنیا کی تمام قوموں میں خیر اعلیٰ کوالٹی ہے، وہ محمد کی امت ہے، میں اس پر فخر کروں۔ اور اگر کثرت اولاد ووٹوں کی دنیا میں تو ہاتھ گر رہے ہیں نا، گدھوں کے بھی ہاتھ گرتے ہیں۔ اس دور میں کرسی مل رہی ہے ہاتھوں پر، وہ چاہے گدھے کا ہاتھ ہو چاہے انسان کا ہاتھ ہو، جب مٹی فرید سارے ملک برباد ہو رہا، بے ایمان ہر طرف بے ایمان، توبہ بے ایمان، راشی لالچی پیسے، ہر لیڈر بڑا چھوٹا سب کیا حال ہو رہا ہے، عدالتوں نے سب کو ننگا کر یہ حال ہے۔ اب بتائیے اس دور میں ہم خیر امت پیدا کر کے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری، اور خیر امت کے لیے تعلیم ضروری، خیر امت کے لیے کیریکٹر ضروری، بغیر اس سے کیسے ہو؟ بہرحال یہ حالات سے تعلق ہے۔ یہ کہنا کہ اولاد کی کثرت ہو، چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہ مقصود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قطعاً مقصود۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا آپ کو، تینوں پہلو میں نے عرض کر دیا۔ عورت غیر اختیاری طور پر جو اس میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے، اس کے خلوص، اس کے اخلاص کو، کوئی شبہ نہیں۔ عورت جو اللہ کی تابعداری اور اطاعت کرتی ہے، جو خلوص اس میں ہے، وہ میری عبادت کرتی ہے۔ کس طرح وہ روزہ رکھتی ہے، کس طرح وہ نماز پڑھتی ہے، کس کو دکھا رہی ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو دکھاتا ہوں قوم لوگوں کو، دیکھو جناب میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھیے جناب میں یہ کر رہا ہوں، دیکھا تو اللہ کو دکھا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ پھر معاشرت میں یہ کہنا کہ عورت صرف ایک اختیار دیا ہے، وہ میں اور صاف کر دوں، طلاق دے، ایک اختیار دیا ہے آپ، جوڑنے میں دونوں برابر ہیں آپ، چھوڑنے میں یہ اختیار مرد کو دے دیا، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اگر دونوں میں تلخی ہو تو نسبتاً مرد برداشت کر لیتا ہے، عورت سے برداشت نہیں ہے، فطرت ہے اس کی۔ اس لیے عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں، یہ تو ایسی جذباتی ہے، بات بات پر طلاق لے لے گی، دے دے گی اپنے اوپر، مرد کو دیا، اور مرد کو دینے کے بعد کہا تیری شان تحمل ہے، طلاق کو مذاق نہ بنائیے۔ اب غزل حلال ہے، اب طلاق حلال ہے، طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف طلاق سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ۔
کیونکہ جس کو محبت کا رشتہ کہا ہے محبت کا رشتہ توڑ کے ڈال دیا طلاق طلاق دو 3 حیضوں میں 3 طلاقیں دو. اگر مجبور ہو ایک طلاق دو چھوڑ, شاید اللہ حالات کو سدھار دے, جلدی نہ کرے, پھر رجوع کر لینا. اور 3 مہینے گزر گئے کوئی شکل نہیں ہے تو یہ مسنون طریقہ ہے طلاق. اس کے علاوہ جو طلاق کے طریقے ہیں وہ سب بدعت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الطلاق فرمایا, طلاق دینے والے پر پھٹکار ہو خدا لعنت ہو. اس کو اللہ نے محبت کا رشتہ کہہ کر جوڑا ہے, اس کو بات بات پر ناراض ہو کر غصہ آیا طلاق طلاق طلاق, مذاق بن گیا اس قوم کا طلاق طلاق. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور عقل دے. کیسٹ نمبر 7 بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بروز اتوار 8 ستمبر سن 1996. موضوع اسلام میں عورت کا مقام, اسلامی معاشرت کی تصویر, عقد نکاح اور طلاق پر تبصرہ, پہلی قسط. آڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی محمد صادق, فون نمبر 9899 63 47 68. آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد.